अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। जनूबी एशिया में मौसमों की शिद्दत बढ़ रही है। आने वाला वक्त कैसा हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। काबुल में दहशतगर्दी हालात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं। जनूबी एशिया के मौसम की बढ़ती शिद्दत, मुस्तकबिल कैसा होगा। अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की लेगेसी पर एक नजर। अफगान वज़ारत दाखिला की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका को दी जाने वाली मालूमात के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के सफारती इलाके में आज सुबह होने वाले खुदकुश बम धमाके में अब तक कम से कम 90 अफराद हलाक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये धमाका काबुल के महफूज तरीन समझे जाने वाले वजीर अकबर खान नामी इलाके में हुआ, जहां गैर मुल्की सिफारत खाने और सरकारी दफातर हैं। धमाके से दर्जनों गाड़ियां और इर्द गिर्द की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वजारत सेहत के अहदेदारों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हलाकतों में इजाफे का इम्कान है। इस बम धमाके के हदफ के बारे में फौरी तौर पर कुछ वाज़ेह नहीं हुआ है, लेकिन जर्मनी का सिफारत खाना करीब ही वाक़ है। इलाके के लोगों का कहना है कि ये इस साल का मुहलिक तरीन हमला है। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और तालिबान ने इस हमले में मुलव्विस होने से इनकार किया है और कहा है कि शहरियों पर किसी तरह के हमलों से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ताहम ये हमला एक ऐसे वक्त हुआ है जब तालिबान की जानिब से अफगान फोर्सेस पर हमलों में तेज़ी आई है। दूसरी जानिब दाइश ग्रुप के वफादार जंगजुओं ने भी हालिया हमलों में आला शख्सियात पर दहशतगर्द हमले किए हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने इस हमले को एक गैर इंसानी और बुज़दिलाना फेल करार दिया है। तशद्दुद का ये हालिया वाक़या इस लम्हे सामने आया है जब अफगान सदर अशरफ गनी अगले हफ्ते काबुल में हमसाया और इलाकाई कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने वाले हैं, जिसका मकसद अफगान कशीदगी के खात्मे पर तबादला ख्याल करना है। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अफगानिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जनाब अयाज वज़ीर से, जो अफगान अमन के लिए भी पाकिस्तान की जानिब से बहुत अहम और मुतहरिक किरदार अदा करते रहे हैं। और एम्बेसडर वज़ीर इस वक्त हमारे साथ बज़रिया स्काइप इस्लामाबाद से हैं। वेलकम टू व्यू 360, खुशामदीद। आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि काबुल के एक इंतहाई महफूज इलाके में जहाँ मुख्तलिफ मुल्कों के सफारत खाने हैं और अहम सरकारी इमारतें हैं, इतना बड़ा धमाका क्या पैगाम देता है? देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मत वाक़या है। 80 से ज़ायद लोग शहीद हो गए और 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। शहर के बिल्कुल मोस्ट सिक्योर्ड इलाके में है। मैसेज तो अच्छा नहीं दे रहा है, इस इलाके में ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन हो गया। अब ज़ाहिर बात है, इसको हम ना तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन दिस गिव्स अ बिग सिग्नल के मामलात ताकत के ज़रिए हल नहीं की जा सकते, बातचीत के ज़रिए ही मसाइल का हल होता है और उसी की तरफ रुजू करनी चाहिए। आपने बातचीत की बात की, तो अफगान सदर अशरफ गनी मुल्क में कशीदगी के खात्मे के लिए अगले हफ्ते एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। काबुल में होगी ये कॉन्फ्रेंस। बातचीत भी पहले होती रही है, कॉन्फ्रेंस भी होती रही हैं, हालात सबके सामने हैं, तो फिर बेहतरी कैसे आएगी? कॉन्फ्रेंस का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, कॉन्फ्रेंसेस का तब फ़ायदा होगा जिसके अंदर जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जिनके बहुत लंबे हाथ हैं, जिनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो अगर सिंसियरली इसके अंदर अपना वज़न डाल दे। लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए करनी है कि दूसरी जगह अगर कोई उसी सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है या होनी है या होएगी, उसकी अहमियत कम करनी है, तो फिर तो ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अदरवाइज आई एग्री कि कॉन्फ्रेंसेस ही ज़रिया है मसाइल के हल करने का, लेकिन शर्त यह है कि उसमें वो ममालिक जिनका अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी में ज़्यादातर हिस्सा है, वो इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर ले कि ये मसला बातचीत के ज़रिए हल कर ले और अनकंडीशनल बातचीत हो। अगर कंडीशन रखने हैं, किन ममालिक का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप देखना चाहते हैं? आपने कहा जिनका ज़्यादा कह लीजिए कि कंट्रोल है और जिनका ज़्यादा किरदार है, किन ममालिक की आप देखना चाहेंगे? ज़ाहिर बात है, दुनिया में सोल सुपर पावर अमेरिका ही है। अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हैं, उनकी रिसोर्सेज है, उनके ताल्लुकात है सबके साथ। वो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वो इसमें संजीदा हो, वरना अगर पास्ट को हम देख लें
تو جب امریکن فورسز سب سے زیادہ تھی، نیٹو بھی وہاں پہ تھی، 1,00,000-1,50,000 کی فوج تھی وہاں پہ، اس وقت بڑا اچھا موقع تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. لیکن ابھی بقول شخص سے جی جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر طالبان سے ہی ظاہر ہے کہ ان مذاکرات کی بات ہمیشہ کی گئی ہے، لیکن اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں داعش اور طالبان کے درمیان میں بھی اثر و رسوخ کی ایک جنگ شروع ہو چکی ہے، تو اس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ تو ہوگی. ایسے معاملات میں جن لوگوں کا انٹرسٹ وار کے اندر ہے، جن کا انکم، جن کا رتبہ، جن کا دبدبہ جنگ کے اندر ہے، تو وہ تو داعش اور ان چیزوں کو سپورٹ کریں گے. لیکن جو لوگ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اگر طالبان اور افغان حکومت کی بات کرائے، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ بغیر کسی کنڈیشن کے وہ شرائط پہلے نہ رکھے جائیں، بات چیت شروع کروا دے، لیکن امریکہ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ یہ مسئلہ ہم حل کرانا چاہتے ہیں، جو ہی کوئی رزلٹ آ جائے گا ہم نکل جائیں گے، افغانستان کو خالی کر دیں گے. ورنہ طالبان یا جو بھی مخالف لوگ امریکہ کے لڑ رہے ہیں وہاں پہ، ان کو یہ بات ہاتھ آئی ہے کہ وہاں پہ غیر ملکیوں کا قبضہ ہے، ان کے خلاف جہاد. ٹھیک، بہت شکریہ ایمبیسڈر وزیر، آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا. تو دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور منفرد فیچرز کے اور ویڈیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ دنیا بھر میں نوجوانوں کی اموات میں کمی لانے سے متعلق عالمی ادارے صحت کی ایک نئی رپورٹ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. اور اب چلتے ہیں ورلڈ ویو کی جانب، جس میں ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں دنیا بھر سے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلکیاں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا، میکسیکو اور فرانس کے رہنماؤں کو براہ راست رابطے کے لیے اپنا ذاتی فون نمبر دیے جانے کو سفارتی پروٹوکول کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. کچھ حلقے اسے صدر کے اپنے اور قومی سلامتی کے لیے ایک خطرناک اقدام بھی قرار دے رہے ہیں. قومی سلامتی کے لیے امریکی صدر کے سابق مشیر مائیکل فلن نے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کو دستاویز مہیا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. روسی جنگی جہازوں اور آبدوزوں نے شام میں پالمائرا کے مقام پر داعش کے اڈوں پر کروز میزائل سے حملہ کیا ہے. روسی محکمہ دفاع کے مطابق حملے میں جنگجوؤں اور اسلحے کے ڈپو کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. برطانیہ میں سالانہ چیز رولنگ فیسٹیول منایا گیا. 1826 سے جاری اس روایتی فیسٹیول میں ہزاروں لوگ پہاڑی سے رول ہوتے پنیر کو سب سے پہلے پکڑنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. آج کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. اس ہفتے ہم نے دیکھا موسم کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور موسموں کی شدت ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس وقت حالات جو ہائیسٹ ہے درجہ حرارت اس کے ریکارڈ بن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کے بڑے حصے میں ہی لوگ ان دنوں شدید موسموں کا سامنا کر رہے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے ایک ماہر سے، ہمارے ساتھ ہوں گے بنگلہ دیش سے، کیونکہ حال ہی میں بنگلہ دیش میں جو طوفان اور سیلاب آئے ہیں اس کے بارے میں بالکل. اور اگر ہم آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھا سکیں ابھی کچھ ہی لمحوں میں آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ طوفان مورا سے سینکڑوں گھر تباہ ہوئے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ اپنے گھروں کو، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ افراد اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال کے بارے میں خاص طور پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ عام طور پہ خستہ حال مکانات میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ سری لنکا میں بھی ہم نے دیکھا لینڈ سلائیڈ ہوئی. بالکل. اور سری لنکا میں جو حالات ہیں اس میں بھی 180 افراد کی ہلاکت کا اس وقت تک رپورٹس آ چکی ہیں. اور ان موسمیاتی تبدیلیوں پر ہم بات کرنے کے لیے ڈھاکہ جائیں گے، اور ہمارے ساتھ میرے خیال سے ڈاکٹر عتیق موجود ہیں. ڈاکٹر عتیق رحمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمیں ڈھاکہ سے جوائن کر رہے ہیں. بنگلہ دیش سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ماہر ماحولیات بھی ہیں. ڈاکٹر رحمان، ویلکم ٹو ویو 360. Bangladesh is regularly hit by cyclones, but this time the threat level, the danger level was raised to its highest, which is 10. Could this be the future norm for people in Bangladesh? Well, the reality is that cyclones are increasing. What used to be a 20-year event, which means that the same cyclone coming after every 20 years is now coming in every 3 to 4 years. So yes, there will be a lot more of these. More intense, more frequent. That's going to be the name of the game. So بنگلہ دیش میں پہلے جو طوفان، سمندری طوفان 20 سال کے وقفے سے آتے تھے، اب وہ بہت کم وقفے سے آ رہے ہیں. تو ماہر ماحولیات ڈاکٹر عتیق رحمان کا یہی کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں کم از کم لوگوں کو اس طرح کے شدید موسم کو اب زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. As far as South Asia is concerned, Dr. Rahman, it's considered a region that could be worst hit by climate change. What makes this region more prone to environmental disasters, whether we talk about Pakistan or Bangladesh or even Sri Lanka?
Yeah, Bangladesh, South Asia is going to be the most vulnerable country. It has the highest number of people per square kilometer amongst, and the population density, plus it's one of those vulnerable countries, is just after the coming down, descending from the great Himalayas, Hindu Kush, Karakoram mountain systems into the great plains of Ganges, Brahmaputra, Meghna, and the Indus. This is the whole area where water and glaciers melting is going to play a definite role. And this is the area of monsoon system. So it's extremely vulnerable to the vagaries of nature. So डॉक्टर रहमान का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों से जो मुतासर होने वाले इलाके हैं उनमें जनूबी एशिया इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि ये एक तो हिमालय की ढलवानों पर है, उसके अलावा बड़े बड़े दरिया हैं यहाँ पे, और फिर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी एक छोटे रकबे में बहुत ज़्यादा आबादी है। तो उसकी वजह से जब भी कुछ माहौलियाती मसाइल पैदा होंगे तो इन इलाकों में जो जनूबी एशिया का इलाका है इसमें असरात उसके ज़्यादा नज़र आएंगे, ज़्यादा नुकसान होगा। Dr. Rahman, President Trump has criticized the Paris Climate Change Agreement. He's not completely convinced about the science of climate change and global warming. What message does his approach send to environmentalists and to governments, especially in developing countries? Well, it's just not developing countries. He's got a serious problem with truth. And he has a complexity problem that it doesn't, he talks about US first in his approach, but really US will be the last in this world where nobody will respect, nobody does respect the US these days because of these eventualities that he is creating. And if he gets out of the Paris conference, lo and behold, he'll be left alone and the life will go on. People will continue, whether it's China, Russia, Pakistan, India, Bangladesh, everybody will continue, Europe, and he'll be the one left behind. So, डॉक्टर रहमान का ये कहना है कि सदर ट्रंप अगर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से एग्री नहीं करते और उस पर तनकीद करते हैं और उससे अमेरिका को बाहर निकालना चाहते हैं तो इससे अमेरिका को ही नुकसान होगा। डॉक्टर रहमान ने प्रेसिडेंट ट्रंप की इसकी जानिब अप्रोच पर भी तनकीद की और उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका इस मुआहदे से निकल भी जाता है तो फिर रूस, चाइना और दीगर मुल्क तो इसमें शामिल होंगे ही, नुकसान अमेरिका का होगा। एंड डॉक्टर रहमान, लास्टली, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, व्हाट डू यू सी is lacking in public and government response to environmental changes in South Asia? Well, things have enhanced quite a bit. The governments are taking their environment seriously. Climate change has become such a powerful force. You have seen some of the hottest days, and the last decade, 2001 to 2011, again 2005 to 2016, has been the warmest decade in the history of South Asia as well as the history of the world. So warming is certainly one of the dominant forces. But at the same time, erratic rainfall, tremendous amount of shift in the seasons and shift in the patterns is affecting the agricultural calendar in a big way, affecting the vast majority of the people. It is affecting food security, energy security, water security, livelihood security, health security of the people. So people are really worried. At the same time, governments are doing their best, but their resources are limited. All right, thank you very much, Dr. Rahman, for your time and for your insight. और अपने नाज़रीन को यहाँ बताते चलूँ कि डॉक्टर रहमान का ये कहना है कि मसाइल बढ़ते जाएंगे और जब मौसमों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता जाएगा तो उससे सिक्योरिटी के मसाइल भी होंगे, खुराक के मसाइल भी पैदा होंगे, तो लोग भी फ़िक्रमंद हैं। और डॉक्टर रहमान की ये बात सुन के अच्छा लगा कि उनकी नज़र में हुकूमतें भी वो कर रही हैं इस वक्त जो वो कर सकती हैं। और इस हफ्ते अमेरिका के 33वें सदर जॉन एफ कैनेडी की पैदाइश के 100 साल मनाए जा रहे हैं। सदर कैनेडी 1963 में 46 बरस के थे जब उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया। कैनेडी इक़्तिदार में सिर्फ 3 साल रहे, लेकिन अमेरिका की तारीख पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ गए। हमारी नुमाइंदा सबा शाह खान इस वक्त मौजूद हैं वाशिंगटन में कायम कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में। सबा, बताइए कि सदर कैनेडी की याद में आजकल किन तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है? मेरे अक़ में जो आप इमारत देख रहे हैं, इसे सदर कैनेडी की याद में तामीर किया गया और इसी की मुनासबत से इसका नाम कैनेडी सेंटर रखा गया। यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं और एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंसेस के ज़रिए उनके उसूलों
اور ان کی ہمت، جدت اور اخلاقی اصولوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ ان کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں عام عوام کے لیے یہاں سال بھر فری پرفارمنسز، ایکٹیویٹیز اور ایونٹس جاری رہیں گے۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ بھر میں اور انٹرنیشنلی بھی ان کی 100 سالہ سالگرہ کے سلسلے میں تقریبات جاری ہیں۔ ان کی ہوم اسٹیٹ میساچوسٹس میں ان کے حوالے سے صدارتی ایگزیبیشن ہو رہی ہے، 35 ٹچ فٹ بال گیمز اور نیوی، یو ایس نیوی اور پیس کارپس کے ایونٹس جاری ہیں۔ یہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب واقع آرلنگٹن سیمیٹری میں امریکہ کے 35ویں صدر جان ایف کینیڈی کی قبر ہے، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ یوں تو یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، لیکن ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، جو شاید 22 نومبر 1963 کو صدر کینیڈی کے قتل کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں اس وقت کالج میں تھا جب ان کا قتل ہوا۔ اس جنریشن کے تمام لوگوں کو یاد ہے کہ جب انہیں یہ خبر ملی وہ کہاں تھے، اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ ٹی وی پر دیکھا جس میں ان کی تدفین بھی شامل تھی۔ اس وقت جیسے امریکہ رک گیا تھا۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں کچھ ایسا ہی تھا۔ صدر کینیڈی کی صدارت کا زمانہ شاندار سمجھا جاتا ہے۔ ان کو یہ امیج دینے میں ان کی اہلیہ کا بھی ہاتھ تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک پراسرار کشش تھی۔ ایک تو وہ بہت کم عمری میں دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اپنے پیچھے خوبصورت بیوی اور چھوٹے بچے بھی چھوڑے تھے۔ امریکہ کو اس خاندان سے محبت تھی، اور پھر ان کی موت کے بعد اس کشش میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ہمیں وہ ایک نوجوان کے روپ میں یاد ہیں، ایک ایسا نوجوان جس کی تقریریں متاثر کن تھیں۔ کینیڈی 1961 میں جب صدر بنے اس وقت ان کی عمر صرف 43 برس تھی۔ اپنی حلف برداری کے موقع پر ان کی یہ تقریر، جس میں انہوں نے امریکی عوام کو مخاطب کر کے کہا تھا، یہ نہ پوچھیں آپ کا ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ پوچھیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، بہت مشہور ہے۔ We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. کینیڈی کے دور صدارت میں سوویت یونین اور کیوبا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کا تناؤ، ویتنام کی جنگ اور خلائی دوڑ غالب رہیں۔ مختلف اسکالرز صدر کینیڈی کی کامیابیوں کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں، اور اکثر کا یہ خیال ہے کہ المناک موت اور قلیل دور حکومت کی وجہ سے ان کی کامیابیوں کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن صدر کینیڈی نے آنے والے امریکن سیاست دانوں پر گہرا اثر چھوڑا ہے، جن میں سابق امریکی صدر براک اوباما بھی شامل ہیں۔ صدر کینیڈی نے ثابت قدمی کے ساتھ حکومت کی، سرد جنگ کے خطرناک ترین لمحے کو بغیر ایک گولی چلائے ناکام بنایا، سیاہ فام مردوں اور عورتوں کو اپنی پسند کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا حق دلایا، پیس کارپس میں کام کرنے والے نوجوان رضاکاروں کو امن کے سفیروں کے طور پر دنیا بھر میں بھیجا اور اپنی نگاہیں چاند پر مرکوز رکھی۔ اس مہینے کے اوائل میں صدر اوباما کو جان ایف کینیڈی پروفائل انکریج ایوارڈ سے نوازا گیا، جو انہیں ان کی سیاسی جرأت کے اعتراف میں دیا گیا، وہ سیاسی جرأت جس کا ذکر صدر کینیڈی کی تقاریر میں پایا جاتا ہے۔ جی صبا، ہم نے صدر کینیڈی کی لیگیسی کے بارے میں رپورٹ دیکھی ہے۔ ویسے تو صدر کینیڈی کو کیوبن میزل کرائسس اور سر جنگ کے حوالے سے زیادہ جانا جاتا ہے، لیکن سول رائٹس موومنٹ میں بھی ان کا اہم رول رہا، اور ان کو سول رائٹس موومنٹ میں انہوں نے صدر بننے سے پہلے بھی اپنی تقاریر میں سول رائٹس کی حامی کی حمایت کی، اور انہوں نے سیاہ فام باشندوں کی کے حقوق کی خلاف ورزی کو آئینی، قانونی اور اخلاقی خلاف ورزی قرار دیا۔ بالکل صبا، اور صدر کینیڈی کے خاندان کی بھی پبلک سروس کی ایک ہسٹری ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی ثاقب، صدر کینیڈی کے خاندان نے امریکی سیاست اور کلچر پر اپنا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ ان کی بہن یونس کینیڈی شرائیور نے ذہنی طور پہ پسماندہ بچوں کے لیے بہت کام کیا اور اسپیشل اولمپکس کا آغاز کیا۔ ان کے بھائی ٹیڈ کینیڈی بہت بااثر سینیٹر رہے امریکہ کے، اور ان کی بیٹی کیرولائن کینیڈی جو مصنفہ بھی ہیں، انہوں نے
انہوں نے جاپان میں وہ سفیر رہیں اور قیاس کیا جا رہا ہے کہ 2020 میں وہ امریکی صدارتی امیدوار کی حیثیت سے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے انتخابات میں حصہ لیں گی۔ جی صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹس دینے کے لیے کینیڈی سینٹر سے، اور یہ تھا آج کا ویو 360۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ کل پھر آپ سے اس جگہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔